کہ دنیا و آخرت کی بادشاہی کے لیے خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر تو دنیا و آخرت کا مالک بننا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس طرح تو امیر ہو جائے گا اور اپنے نفس اور غیر پر حاکم ہو جائے گا۔ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کو مان لے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کی تصدیق کر۔ جب تو جھوٹ بولے اور دوسروں کو جھٹلائے تو تجھے جھٹلایا جائے گا۔ جب تو سچ بولے اور دوسروں کو سچا جانے تو تو سچا ٹھہرے گا اور تجھ سے سچ کہا جائے گا۔ تو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ اپنے دین کے مرض کی دوا مجھ سے لو اور استعمال کرو، صحت و تندرستی ہو جائے گی۔ اگلے لوگ اولیاء اللہ اور صالحین کی جستجو میں مشرق تا مغرب سفر میں رہتے ہیں۔ یہی لوگ دلوں اور دین کے طبیب ہیں۔ ان میں سے جب کوئی مل جاتا تو اس سے اپنے دین کی دوا طلب کرتے ہیں۔ آج تمہارا حال یہ ہے کہ فقہاء، علماء اور اولیاء اللہ سے جو ادب اور علم سکھانے والے ہیں ان سے دور بھاگتے ہو۔ ایسی حالت میں تمہارے ہاتھ دوا نہ لگے گی۔ میرا علم اور میری طب تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ میں تو ہر روز تیرے لیے ایک بنیاد بناتا ہوں اور تو اسے گرا دیتا ہے۔ مسلسل تیرے مرض کی دوا تجویز کرتا ہوں مگر تو اسے استعمال میں نہیں لاتا۔ تجھے منع کرتا ہوں کہ یہ لقمہ نہ کھا، اس میں زہر ہے، وہ نوالا، اس میں شفا ہے، لیکن تو میری مخالفت کر کے وہی لقمہ کھاتا ہے جسے کھانے سے میں منع کرتا ہوں۔ جلد ہی تیرے دین و ایمان کی عمارت میں اس کا زہریلا اثر ظاہر ہوگا۔ میں تجھے سمجھاتا رہوں گا، تیری تلوار کی مجھے کچھ پرواہ نہیں تیرے سونے کے ہدیے کی حاجت ہے، جسے اللہ کا ساتھ میسر ہو وہ کسی سے کسی بھی حالت میں بالکل نہیں گھبراتا، نہ جنوں سے، نہ انسانوں سے، نہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے، نہیں درندوں اور زہریلے جانوروں سے، نہ مخلوقات میں سے کسی چیز سے۔ مشائخ کرام جو عالمان باعمل ہیں ان کو حقیر مت جانو۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی معیت میں رہنے والے ہیں، اس کے افعال سے راضی رہنے والے ہیں، ہر طرح کی سلامتی اس کی رضا میں راضی رہنے، اپنی آرزو کو کوتاہ کرنے اور دنیا سے بے رغبت رہنے میں ہے۔ جب تم اپنے نفس میں ایمان کی کمزوری پاؤ تو اپنی امیدوں کو کوتاہ کر دو اور موت کی یاد میں رہو۔ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے اور اس کا محبوب کیسے بنا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، ما تقرب المتقربون الی بافضل من اداء ما افترضت علیہم ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش
یبصر جمیع افعالہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے والوں نے فرض کو اچھی طرح سے ادا کر کے میری قربت حاصل کی۔ میرا خالص بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ اور مددگار ہو جاتا ہوں، چنانچہ وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ وہ اپنے سب کاموں کو اللہ ہی سے دیکھتا اور سمجھتا ہے۔